بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا منہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ بیماریاں، قرض داریاں دور فرما دے، ان کے جو بھی مسائل ہیں مولا حل فرما دے۔ اے مالک و مولا، ہمیں جس نے بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں مولا دور فرما دے، ان کی نیک جائز خواہشات پوری فرما دے۔ مولا، ہم نے تجھ سے جو مانگا اور جو نہ مانگ سکے، ہم سب کے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا قبول فرما دے۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، یا اللہ ان کے لیے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، بے گھروں کو گھر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر۔ یا اللہ، سب کے دلوں کی جائز خواہشات پوری فرما دے۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ، سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ، ہمیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ، ہمیں مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اس مبارک مہینے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے آنے والے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ فائدے بھی بتا دیے گئے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اس بات کو بھی بتایا گیا کہ یہ روزے تم لوگوں پر فرض ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، جو پہلی امت تھی ان پر بھی یہ فرض تھے۔ اور ان روزوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، کیونکہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس میں اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے کہ ہم پرہیزگار ہو جائیں گے، ہم متقی ہو جائیں گے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ متقی اور پرہیزگار بندے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، اور ایسے بندے جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے ہوں اس کی نعمتوں پر۔ تو روزے اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے، یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ جب ہم اس میں سحری اور افطار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے ہی ہم سحری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی عبادت کے لیے، ان کی حمد و ثنا کے لیے ہمیں صرف ایک ہی چیز روکتی ہے، اور وہ ہے شیطان، جو ہمیں ورگلاتا ہے اور ہمیں ان سب کاموں سے روکتا ہے۔ لیکن شیطان کو بھی اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں
قید کر دیا۔ اور اس چیز کی سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھیں تو ان پورے 11 مہینوں میں مسجد میں کبھی اتنی رونق نہیں ہوتی جتنی اس ایک مبارک مہینے میں ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں جو شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت جاگتی ہے، عبادت کرنے کا شوق آتا ہے، محبت آتی ہے، اور وہ لوگ جو پورے 11 مہینے میں قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتے، وہ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک کھلی مثال ہے کہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر دیا ہے تاکہ میرے مومن بندے دل کھول کر میری عبادت کر سکے، میرا شکر ادا کر سکے، میری حمد و ثنا کر سکے۔ اس لیے ویسے تو ہر مہینہ ہی مبارک ہے، اللہ رب العزت کی نعمت ہے ہمارے لیے، لیکن یہ خاص مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھائی کریں، جتنی ہو سکتا ہے عبادت کریں۔ اس عبادت کے ساتھ اگر اس مہینے میں آپ ایک اور عمل بھی شامل کر لیں تو وہ اور زیادہ اچھا ہے، آپ کے لیے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں، تمام جائز حاجات پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے پر امید ہو کر یہ عمل بھی کریں۔ جہاں آپ عبادت کریں گے اس مبارک مہینے میں، وہاں اگر آپ افطار سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں تو اللہ کی رحمتیں اور نازل ہوں گی، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں برسائے گا۔ آپ نے افطار سے پہلے 313 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے افطار کرنا ہے، اور اس وقت بھی دعا مانگے اپنے رب سے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کے دل میں ہے آپ اپنے رب سے مانگے۔ بے شک اللہ پاک دینے والا ہے اور بے نیاز دینے والا ہے۔ اپنے رب سے اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ مانگے کہ وہ ذات آپ کو نا امید نہیں کرے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے، اللہ پاک ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنائے، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میں گھر آیا اور مجھے گھر آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی، ٹریفک کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ جب گھر آیا تو بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں تو میرے لیے کھانا لگا دو۔ جب میں منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو میری بیوی نے کھانا دسترخوان پر لگا دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے سالن کی طرف دیکھا اور سبزی دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں چیخنے لگا کہ کیا میں اس لیے کماتا ہوں کہ روز تم مجھے سبزی کھلاؤ اور میں یہی سالن کھاتا رہوں؟ اس غصے سے میں باہر نکل گیا۔ وہاں قریب ہی ایک دکان پر، ایک ہوٹل پر میں جا کر کھڑا ہو گیا جہاں ہمیشہ سے لمبی قطار ہی رہی ہے۔ جب وہاں کھڑا انتظار کر رہا تھا اپنی باری کا تو میری نظر ایک مزدور پر پڑی جس کے پاس ایک رومال تھا۔ اس نے وہ رومال کھولا، اس میں سے ایک روٹی نکالی اور روٹی کے اوپر اچار رکھ کر وہ کھا رہا تھا اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک اور مزدور اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کے پاس بھی ایک رومال تھا اور اس میں 2 روٹیاں تھیں، اور وہ جب اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس ایک مزدور نے اسے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اچھا ہوا آج تم روٹی کے ساتھ کچھ نہیں لائے ورنہ میرا اچار ضائع جاتا۔ اس نے اپنا آدھا اچار اس آدمی کو دیا اور دونوں بیٹھ کر روٹی کھانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ انہیں دیکھتے دیکھتے میری باری آ گئی۔ جب مجھے اس ہوٹل والے نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے تو میں نے اسے انکار کر دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور یہ کہہ کر میں وہاں سے چل پڑا اور جا کر ان مزدوروں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان مزدوروں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی
ہم یہاں بس کھانا کھانے بیٹھے ہیں، 5 منٹ میں ہم کھانا کھا کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں یہاں سے آپ کو جانے کے لیے نہیں کہنے آیا۔ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کی روٹی میں سے ایک نوالا لے سکتا ہوں؟ وہ مسکرائے اور انہوں نے ایک روٹی اور اچار میرے سامنے کیا۔ اس نے کہا جی ضرور آپ کھائیے، اور اپنی پانی کی بوتل بھی میرے سامنے رکھی اور انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے۔ جب میں نے اس روٹی کا ایک نوالا کھایا اور میری آنکھوں میں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں کہ اس روٹی کا جو مزہ تھا، جو اس میں لذت تھی، وہ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کھانے میں محسوس نہیں کی۔ پھر میں نے ان مزدوروں سے پوچھا کہ یہ کھانا اتنا ذائقے دار کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تھوڑا کماتے ہیں لیکن حلال کا کماتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہے تھوڑا سا کمائیں لیکن حلال کا کمائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ یہ سن کر اس شخص کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے سوچا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی حرام کمائی نہیں کماؤں گا، ہمیشہ حلال رزق کماؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق ہی کھلاؤں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کی اور اس کے بعد اسے ان سبزیوں کو کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا رہا۔ جو رزق حلال نہیں کماتے وہ صرف پیسوں کی ہوس میں پیسہ تو اکٹھا کرتے جاتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہی پیسہ وہ لوگوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سے نہ تو ان کے ہاتھ پیسہ آتا ہے اور نہ ہی حلال کمائی آتی ہے، اور ایسے بندے نہ دنیا میں خوش رہتے ہیں نہ آخرت میں خوش رہتے ہیں۔ اس لیے حلال کمائی کمائیں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ اللہ پاک سب کو یہ توفیق دے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔